بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ایسے نیک صالح لوگ کہ جن کی تجارت اور جن کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں مذکور بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں، ایسے فضائل ہیں، ایسے اجر و ثواب ہیں، ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محروم نمازی ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بہت سے فضائل سے اور بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی محروم لوگوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتے، اسی طرح اذان کے بعد کی دعائیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ بھی بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے فضائل بیان کیے ہیں جن کا نمازی لوگ بھی خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح سے وضو کیا، تو اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام کے تمام گناہ، اس کی تمام کی تمام خطائیں، اس کے تمام کے تمام ذنوب، گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ مبالغہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہو تو وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ فرمایا فأحسن الوضوء، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، جس نے عمدگی سے وضو کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، اذان ہو گئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو 20 منٹ باقی ہیں، یہ سوچتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب اگر نہیں گئے تو جماعت نکل جائے گی، پہلی رکعت نکل جائے گی۔ جلدی سے آئے، دوڑتے بھاگتے، جلدی جلدی وضو کرا اور اچھے طریقے سے وضو نہیں کیا۔ بعض اوقات جلدی کی وجہ سے کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اچھے طریقے سے وضو کا اہتمام کیا کریں۔ نمازی تو وضو کرتے ہی ہے نا، چونکہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر وضو کو فرض کیا نماز کے لیے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے ساتھ ہی ہمیں یہ بات بتا دی، وضو کا حکم دیتے ہوئے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کا حکم تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم پر کسی تکلیف کو مسلط کرنا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ کا مقصد تو یہ ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی اس وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے وضو کرتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوء ھذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس وضو کی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ ثم قال، پھر آپ ارشاد فرماتے من توضأ ھکذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلہ، کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے اس وضو کی طرح وضو کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ جو ہیں بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کا مسجد کی طرف چل کر کے جانا اور پھر اس کا نماز پڑھنا یہ اس کے لیے اضافی ثواب کا باعث بنے گا۔ صرف وضو ہی سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کیا جائے۔ معاف کیجئے گا، بہت سے لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا ہے۔ بس ایک چل چلاؤ ہے جو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے تو دیکھا لوگ کیسے وضو کرتے ہیں، بس ویسے ہی وضو کرنے لگے۔ سنت کا اہتمام، سنت سیکھنے کا شوق یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بعض تو اتنے بدبخت ہیں کہ انہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے تو بتانے کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ انجان ہے، معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پتہ چلنے کے بعد بھی اہتمام نہیں کرتے، معلوم نہیں کیوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سنت، جو آپ کا طریقہ معلوم ہو تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اس پر عمل کریں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن جب پکارا جائے گا، جب بلایا جائے گا، جب آواز دی جائے گی، جب جمع کیا جائے گا تو وہ اس طرح سے آئیں گے کہ غرا محجلین من آثار الوضوء، وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء وضو یعنی ان کے دونوں ہاتھ، ان کا چہرہ اور ان کے دونوں پیر چمک رہے ہوں گے۔ غرا محجل ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کی چاروں ٹانگیں سفید ہوں اور اس کی پیشانی پر بھی سفید نشان ہو، چمکتے ہوئے ہوں، سفید رنگ چمک رہا ہوتا ہے تو چمکتے ہوئے ہوں گے آثار وضو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنی اس چمک دمک میں اضافہ کر سکتا ہو، طول دے سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی چمک میں اضافہ کرے، یعنی آثار جو اعضاء وضو ہیں ان کو دھونے کے ساتھ ساتھ جیسے ہاتھ ہیں یہاں تک دھونے ہیں، کونیوں تک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا تو آگے تک دھونے، یہ چمک بڑھانا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ وضو کریں گے تو زیادہ سے زیادہ چمکیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے خلیل، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، فرمایا کہ مومن کی چمک جو ہے وہاں تک بڑھے گی قیامت کے دن جہاں تک وہ وضو کرتا ہے، جہاں تک اس کے وضو کا پانی، وضو یعنی وضو کا پانی جو ہے، وضو کرنے کے لیے جو پانی استعمال کرتا ہے اس پانی کو وہ جہاں تک پہنچاتا ہے قیامت کے دن مومن کا زیور، مومن کی چمک دمک وہاں تک بڑھی ہوئی ہوگی۔ کتنے
ایسے نمازی ہیں جو ان باتوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اس اعتبار سے محروم نمازی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں، ایسے امور نہ بتاؤں، ایسے کام نہ بتاؤں کہ جو خطایا کو، گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، گناہ کو دھوڑ ڈالتے ہیں، گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی درجات کو بلند کرتا ہے، درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المسجد، وضو کو ناپسندیدگی کے باوجود بھی وضو پورا کرنا، اسباغ الوضوء کے معنی ہوتے ہیں پورا وضو کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور کثرت سے مسجد کی طرف جانا، کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھانا، یہ ایسی چیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ جو بات کی طرف رہنمائی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کیا جائے۔ اب ناپسندیدگی کب ہوتی ہے؟ خاص طور پہ سردیوں کا موسم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، اس وقت دل نہیں چاہ رہا ہوتا وضو کرنے کو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مومن وضو کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو وضو پورا کرنا چاہیے، اسباغ الوضو کے یہی معنی ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیبلغ او یسبغ الوضوء، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طریقے سے مبالغہ کرتا ہے وضو میں، پورا وضو کرتا ہے، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا یشاء۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اب جس دروازے سے اس کا دل کرے وہ جنت میں داخل ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وضو کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، دھیان نہیں ہوگا اور وضو کے بعد باتیں کرتے کرتے مسجد پہنچ گئے، یہ دعا پڑھی نہیں، تو وہ محروم ہیں، چونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک کلمہ ہے بس، وہ زبان سے ادا کرتا ہے، اتنی سی دعا ہے یہ، اور سب کو یاد ہے تقریباً، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جسے یہ دعا یاد نہ ہو، سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے محروم لوگ ہیں جن کا دھیان نہیں ہوتا، وہ اس دعا کو نہیں پڑھتے، گویا اس فضیلت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر میں وضو کرنا یہ بہت زیادہ نیکیوں اور اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، فرمایا کہ جو شخص من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، پھر مسجد اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف نماز کے لیے نکلے تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، کانت خطواتہ احداها تحط خطیئة والاخرى ترفع درجة، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ گھر پہ وضو کر کے نکلنے والا اس کا ایک قدم، ہر ایک قدم جو وہ اٹھاتا ہے، ایک قدم اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا قدم جو ہے اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے، درجات اللہ کے ہاں نمبر بڑھ رہے ہوتے ہیں، درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، فضیلت بڑھ رہی ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن کتنے ہی ایسے محروم نمازی ہیں کہ جو گھر سے آتے ہیں، دکان سے نہیں، فیکٹری سے نہیں، کارخانے سے نہیں، کام کاج سے نہیں، مارکیٹ سے نہیں، بازار سے نہیں، گھر سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر سے وضو کر کے نہیں آتے۔ حالانکہ گھر سے وضو کر کے آنا اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے کہ ہر ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر ایک قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی سیدنا خزیمہ کی صحیح حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص گھر پر وضو کرے اور پھر مسجد آئے، کان فی صلاۃ حتی یرجع، وہ گھر سے نکلتے ساتھ ہی نماز میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، فلا یقل هكذا فشبك بین اصابعه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہی۔ ہم نماز کی حالت میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم مسجد پہنچتے ہیں یا گھر پر نماز پڑھنا چاہیں تو ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، تب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلے تو وہ نکلتے ہی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نکلتے ہی نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھتے، گھر سے وضو کر کے نہیں آتے، تو گویا ان کا آنا جانا خالی ہوتا ہے، ثواب سے خالی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی وضو کے بعد اپنی انگلیوں کو یوں تشبیک دے کر نہ بیٹھے، کینچی نہ بنائے انگلیوں کی۔ پھر آپ نے فشبک بین اصابعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی انگلیاں ملا لی، تو ایسے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نماز ختم ہوتے ہی کتنے ہی لوگ ہیں ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد ایسے انگلیاں ملا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک وضو قائم ہے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فضیلت یہ ہے جس سے بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا چلتا پھرتا بھی نماز میں ہوتا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے مسند احمد میں، طبرانی کبیر میں، ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تطہر الرجل ثم اتى المسجد يرعى الصلاة، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد آئے نماز کا خیال رکھتے ہوئے، مسجد آنے کا مقصد کیا ہو کہ میں نے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور مقصد سے نہ ہے فلاں شخص آیا ہوگا تو اس سے ملاقات ہو جائے گی، فلاں شخص سے کچھ لینا ہے وہ ملے گا تو لے لوں گا، فلاں شخص کو کچھ دینا ہے وہ ملے گا تو دے دوں گا۔ نیت یہ نہ ہو، نماز کے لیے آتے ہوئے نماز کی نیت ہو کہ نماز پڑھوں گا، اللہ کا قرب حاصل کروں گا، اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ باقی کام اگر ہوتے ہیں تو وہ بھی پورے ہو جائیں گے، ساتھ میں وہ کام رہ نہیں جائیں گے، لیکن اصل مقصد نماز ہو۔ فرمایا یرعى الصلاۃ، نماز کے خیال سے وہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب له کاتبہ بکل خطوۃ یخطها الی المسجد 10 حسنات، اگر اس کی نماز کی نیت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں لکھنے والا اس کے لیے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھتا ہے، نماز کی نیت سے نکلے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن بہت سے نمازی حضرات بھی اس بات کا بالکل اہتمام نہیں کرتے کہ وہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلے، یا جہاں بھی وہ ہیں وہاں سے وضو اگر ممکن ہو، آسانی ہو تو وضو کر کے نکلیں تاکہ ان سارے اجر و ثواب کو سمیٹیں، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے
کہ ہم ان نمازیوں میں سے بن جائیں کہ جو مکمل اجر و ثواب حاصل کرنے والے ہیں، نہ کہ محروم نمازیوں میں۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سید ابن خزیمہ حسن درجے کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لا يتوضأ احدكم فيحسن وضوءه فيسبغ ثم يأتي المسجد لا يريد الا الصلاة فيه۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص وضو نہیں کرتا مگر بہت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پورا وضو میں مبالغہ اختیار کرتا ہے، مکمل دھونے کے بعد آگے تک دھوتا ہے، اچھی طریقے سے اس نے وضو کیا، ثم یأتی المسجد، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت کے، مسجد آنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے نماز کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، ذکر و اذکار کے، تعلیم و تعلم کے، کوئی اور مقصد نہیں ہے مقصد آنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ایسے خوش ہوتا ہے، اس آنے والے پر جو اللہ کے گھر میں مہمان آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسے خوش ہوتا ہے، ایسے خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گم شدہ فرد کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے۔ بندہ ہو گیا اچانک مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز کھو جائے مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار میری یہ چیز ضائع نہیں ہوئی۔ تو فرمایا ایسے گمشدہ فرد کے ملنے پر جتنی تمہیں خوشی ہوتی ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وضو کر کے مسجد میں آنے والے پر خوشی ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی سے بندہ محروم ہو جائے، میرے آنے پر رب کو خوشی ہو۔ تصور قائم کیجئے کہ بندہ یہ سوچے کہ یار میں گناہ گار ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہوں، میرے آنے پر مسجد آنے پر فرض ادا کرنا جو مجھ پر فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ بندہ سوچ کر ہی جھوم اٹھے کہ مالک کائنات میرے آنے پر خوش ہوتا ہے، تو پھر وہ کیوں اہتمام نہیں کرے گا؟ وہ ضرور اہتمام کرے گا اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے گا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر کے نکلا، باوضو ہو کر کے نکلا، الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز ادا کرنے کے لیے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا، مسجد کی طرف نکلا اور باوضو ہو کر نکلا۔ توجہ دیجئے گا، اب تک میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، جتنا اجر و ثواب پر ہوئی ہے، وہ سارے کا سارا کس شرط کے ساتھ مشروط ہے یا کس قید کے ساتھ مقید ہے، کس اضافی بات کے ساتھ مختص ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حدیث میں یہ اذا توضأ من تطہر فی بیتی، من توضأ فی بیتہ، گھر پہ وضو کر کے آنے کے لیے،
گھر پہ پاک ہو کر آنے کے لیے، فرمایا گھر سے وہ پاک صاف ستھرا ہو کر کے وضو کر کے نکلا فرض نماز ادا کرنے کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرمایا اسے احرام باندھے حج کرنے والے حاجی کا سا ثواب ملے گا۔ حج کرنے والے احرام باندھے ہوئے، احرام کی حالت میں، کتنے ایسے لوگ ہیں تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ حج تو اگر پرائیویٹلی کریں آج کل کے حساب سے 12 ساڑھے 12 13 لاکھ روپے کا پرائیویٹ حج ہو رہا ہے، سرکاری پیکج میں جائیں 6.5 7 لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے حج پر، اور یہاں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں نا، 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے اگر آپ وضو کر کے مسجد سے آئیں تو احرام باندھے حاجی کو جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سوچئے جو غفلت اختیار کرتے ہیں، جو گھر سے وضو کر کے آنے کی عادت نہیں بنائے ہوئے، جن کی ابھی تک یہ عادت نہیں بنی کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں، مسجد میں وضو خانے کا اہتمام ہوتا ہے، چونکہ بہت سے لوگ کام سے آتے ہیں، وہاں پہ دکان میں وضو کا انتظام نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا، حالانکہ مشکل نہیں ہے اگر ثواب حاصل کرنا چاہیں۔ ایک بوتل پانی رکھیں وضو کے لیے، ایک بوتل پانی 1.5 لیٹر کی بوتل کافی ہے، پانی کی بوتل رکھیں ساتھ، جیسے ہی اذان ہو یا اذان سے پہلے ہی ادھر ہی وضو کیا، آ گئے مسجد، ثواب سمیٹنے والے بنے نا۔ اگر دیکھیں دنیا میں 2-4 روپے کا فائدہ ہو، اس کے لیے ہم کتنا دماغ لڑاتے ہیں، کتنا دماغ چلاتے ہیں چند ٹکوں کے فائدے کے لیے، لیکن نماز کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہمارا دماغ بالکل نہیں چلتا، ہم بالکل لل ہو جاتے ہیں، بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، بالکل بے وقوف بن جاتے ہیں، گویا کچھ سمجھ ہی نہیں ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایسے محروم نمازی ہیں جو اتنے بڑے بڑے ثواب سے، اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ حدثنی بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي الجنة۔ فرمایا بلال آپ کے خیال سے جو آپ کا بہترین عمل ہے اس کے بارے میں بتائیے، اس لیے کہ رات میں نے جنت میں اپنے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، قدموں کی چاپ چلنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ رکھتے تھے کون کیسے قدم رکھتا ہے، کون کیسے چلتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا بہترین عمل بتاؤ۔ سیدنا بلال آجزی انکساری صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ ساتھ انتہائی عاجزی انکساری اختیار کرنے والے تھے، اپنے کسی عمل پر اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے، فخر کرنے والے نہیں ہوتے تھے، اپنے عمل کو ناقص سمجھنے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا شان، اتنا بلند رتبہ اور اتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ جنت میں چلنے کی آہٹ، بلال دنیا میں چل رہے ہیں لیکن ان کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ جنت میں سنائی دی جا رہی ہے، اور بیان فرمانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صادق مصدوق ہیں، جن کے کلام میں کبھی بھی جھوٹ اور مبالغہ نہیں پایا گیا، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال بتاؤ کون سا عمل ہے؟ سیدنا بلال عاجزی اور انکساری اختیار کرتے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہوگا کہ میں جب بھی دن ہو یا رات، جب بھی وضو کرتا ہوں
اس وضو سے 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحیۃ الوضو جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وضو کا تحفہ، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنا، یہ جو میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، شاید یہ عمل ہو جو اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کتنا سا عمل کر لیں، ان نمازیوں میں شامل ہو جائیں جو تمام نیکیوں کو، اجر و ثواب کو سمیٹنے والے ہیں، نہ کہ محروم نمازیوں میں سے بنے کہ جو اجر و ثواب سے محروم رہ جانے والے ہیں۔ توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جی جان سے ان باتوں پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔